مدست منم غلام علی ہزار جان گرا کی محبت جن کے دلوں میں ہے ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج۔ میں اتنا کہوں گا، عاشق نے دو قدم میں در یار پا لیا، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ اللہ عاشق نے دو قدم میں در یار پا لیا، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ علامہ شیخ ابو سعید قیلوی یہ حضور غوث پاک کے خادم ہیں۔ غوث پاک کے بڑے بڑے خادم تھے، اور ایسے ایسے خادم تھے غوث پاک سرکار کے کہ پتھروں کی چٹانوں پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہا کرتے تھے تو پتھر کی چٹانیں ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ وہی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں سرکار غوث پاک کے گزرنے کی راہ میں پانی چھڑکتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ جب حضور غوث پاک اپنے حجرے سے نکلتے تھے، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، تو یہی غوث پاک کے خادم شیخ بقا، شیخ علی بن ہیتی اپنے ہاتھوں سے غوث پاک کی جوتی شریف کو پکڑتے، جھک جھک کر بہت دور تک چلا کرتے تھے۔ غوث پاک فرماتے، اے بقا، اے علی، کیا کر رہے ہو؟ تو رو کے بولتے، کیا کروں شیخی، اللہ تک پہنچنے کا اس سے بہتر کوئی اور زینہ ہی نظر نہیں آتا۔ حضور غوث پاک کے یہ خادم تھے۔ شیخ ابو سعید قیلوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اور خواب میں دیکھ کے پوچھا تھا، آقا مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا تھا کہ اے ابو سعید قیلوی، جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا۔ اللہ اکبر، جس کے دل میں عبد القادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا۔ تو یہ شہر حضور غوث پاک کی نام ہے، اس شہر سے غوث پاک کو بھی محبت ہے، اور اس شہر میں رہنے والوں کو بھی غوث پاک سے محبت ہے۔ پہل ادھر سے ہوئی ہے اور پھر ادھر سے اس عشق کی آواز ابھری ہے۔ حضور غوث پاک نے ایک بزرگ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد میرا نام لیتا ہے تو اس کو خوشخبری سنا دو کہ اس کا نام میں مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ مبارک محفل ہے، آپ جہاں پہ تشریف فرمائے، اور میرے بھائیوں نے جو نعتیں پڑھی ہیں، نعت لگتی ہوئی ہے، دلوں کو متاثر کرتی ہے، سوز ہے لہجے میں، مصروں میں بھی، اور یہ مبارک شعر بھی قبولیت سے بھرا ہوا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو آمین۔ میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ پھر سے بولیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں۔ اپنے گھروں کو پاک کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیں گے۔ اگر حضور کے آنے پر بات کرے تو بہت وقت نکل جائے گا، لیکن حضور جانتے ہیں، ہر شخص کو جانتے ہیں۔ یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہمارا بننا چاہیے۔ آج جس ذات کے نام سے یہ محفل منسوب ہے، وہ میرے آقا سرکار خواجہ عثمان ہارونی، جن کی مدار شریف جنت المالا قبرستان میں تھی، اور وہاں کے بدعقیدوں نے ان کی مدار شریف کے ساتھ بہت کھلواڑ کیا ہے۔ ان کے لاڈلے سرکار عطا رسول تاجدار چشت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ صورت میں ذرا ان کے نام سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے ایک مرید اور خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ نے نام سنا ہے۔ ان کی ایک عادت تھی، روزانہ یہ 3000 مرتبے حضور پر درود پڑھا کرتے تھے۔ کتنی مرتبے؟ اونچی بولے۔ 3000 مرتبے۔ جن کے نام سے یہ محفل ہے، وہ انہوں نے جن کی پرورش کی خواجہ بختیار کاکی کی، وہ 3000 مرتبے حضور پر درود پڑھا کرتے تھے۔ شادی کے دن آئے تو درود پڑھنا بند کر دیا، وقت نہ ملا۔ خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں میں 3 دن تک ناغہ کیا، درود نہ پڑھ سکا۔ چوتھی رات آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک مرید کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے میرے قطب الدین کے مرید، اپنے پیر سے کہنا کیا بات ہے، 3 دن سے مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں 4 گھنٹے موبائل میں بزی رہنے پر ہم حضور سے بخشش کی سرٹیفکیٹ مانگیں گے؟ کس منہ سے مانگیں گے؟ ہم نے تو مسجد میں یہ دعا مانگی ہے، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور گھر کا عالم کیا ہے؟ بیوی کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز، بہو کے کمرے سے ناچ گانے کی آواز، بیٹا رات کے 1:30 بجے 2 بجے تک لگا ہوا ہے موبائل کی اسکرین پر پب جی گیم کھیلنے میں، پورا گھر لگا ہوا ہے اپنی آخرت کو برباد کرنے میں۔ کیسے بات بنے گی؟ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں، ہماری نسلیں ہاتھوں میں موبائل لے کے رات رات بھر گزار دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یاد نہیں کرتی، رات بھر موبائل لے کے اپنی اسکرین کو اپنی آنکھوں کے حوالے اور اپنی آنکھوں کو اسکرین کے حوالے رات رات بھر وقت برباد کرتی ہیں نسلیں۔
سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عاشق کہتا ہے کہ جب انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے تو لوگ سو جاتے ہیں، پھر آپ کی آنکھ میں آنسو تھے، فرماتے ہیں تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، حضور نے آپ سے کتنی محبت کی ہے، اتنی محبت نہیں کر سکتے ہم، کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ اسے یاد تو کر سکتے ہیں، اس محبت کی فائل پڑھ تو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے، بڑی تیزی کے ساتھ اپنا کچھ کام کیا، پھر گھر سے باہر نکلنے لگے تو حضور کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا آقا آپ بہت خوش ہیں، ایک سوال ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ جلدی پوچھو، مجھے جلدی ہے، میں باہر جاؤں گا۔ تو امی عائشہ فرماتی آج آپ کے چہرے کو خوش دیکھ کر کے بہت زیادہ مجھے ابو کا ایک سوال یاد آیا۔ فرمایا حضور نے تیرے ابو نے کیا پوچھا؟ تو امی عائشہ کہتی ہے مجھ سے میرے ابو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے میری بیٹی عائشہ، اگر کبھی حضور کے چہرے پر خوشیوں کے اثرات دیکھنا تو حضور سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ اللہ سنیں آپ، حضور کی بیوی ہیں امی عائشہ، جناب صدیق اکبر کی وہ بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے ابو نے کہا تھا حضور جب بہت خوش نظر آئیں تو میرے لیے اور اپنے لیے حضور سے دعا کروا لیجئے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا اے میرے مولا، عائشہ کو اور ان کے والد کو بخش دے، میدان محشر میں ان کے ساتھ آسانیاں فرمانا، اے میرے مولا انہیں بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرمانا۔ حضور نے ان کے لیے، ان کے ابو کے لیے دعا کی۔ جب دعا کی نا تو امی عائشہ خوشی میں رونے لگی، خوش ہو گئیں۔ جب خوش ہو گئیں تو میرے آقا پلٹے، فرمایا عائشہ جو دعا میں نے تیرے لیے آج پہلی مرتبہ کی ہے نا، یہی دعا میں دن میں 2 مرتبہ اپنی امت کے لیے روزانہ کیا کرتا ہوں۔ حضور کو اتنا پیار ہے اپنی امت سے، اور امت صحیح بتاؤں سینے پر ہاتھ رکھ کے ہم اور آپ سوچے دونوں اسی ڈپارٹ کے ہیں، میں ان بزرگوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو آپ کے خاندان میں شامل کرتا ہوں۔ 2 مہینے ہو جاتے ہیں کبھی 10 مرتبہ بھی حضور پر درود نہیں پڑھتے، حقیقت یہی ہے، 10 مرتبہ بھی درود نہیں پڑھتے، کیسے بات بنے گی؟ وہ قبر میں روشنی کا سامان کون بنے گا؟ مجھے بتائیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حضور کو ہمارے عمل کی خبر نہیں ہے، اسی بنیاد پر تو ہماری بدعقیدوں سے لڑائی ہوئی ہے۔ وہ علم غیب مصطفیٰ کا قائل نہیں ہے، اور ایمان، میرے ایمان میں حضور کا علم غیب، ہاں، حضور غیب جانتے ہیں، یہ میرے ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو کیا یہ ساری برائیاں، سارا کھیل کود حضور کے سامنے ہو رہا ہے؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور کی محبت میں رچ بس کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ میں سلام کروں، جواب دیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ صدر علم صاحب قبلہ، مولانا غلام احمد رضا صاحب، میرے بھائی مولانا وسیم صاحب، مولانا حیدر صاحب، مولانا نور نظر صاحب، مولانا مصطفیٰ بھائی اور سمیر صاحب، میرے بھائیوں کی موجودگی میں اس مبارک محفل میں میں سرکار اجمیر اور ان کے آقاؤں کی، ان کے غلاموں کی بات کروں گا انشاءاللہ۔ آپ بیٹھے رہیے گا، آپ کو بہت زیادہ زور سے بولنا نہیں ہے، بولنے کی ذمہ داری کسی بات کے جلسے میں اپنی زبان کو اور اپنے پھیپھڑوں کو، اپنی طاقت کو دے رکھیے گا۔ میں بات کروں گا انشاءاللہ آپ سے۔ پہلے میں پھر سے سلام کرتا ہوں، جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔